کھانا کھانا بھوک لگی ہے. آقا نے پوچھا صحابہ بات کیا ہے؟ کہا روٹی تو ہے لیکن ترکاری نہیں. اتنے میں کہ دیکھا مدو مکھی جس کو بولتے ہیں نا مدو مکھی یعنی محال کی مکھی کو چھٹا بہت ساری مکھی آقا کے کان پر بھن بھنانے لگی. صحابہ نے پوچھا دیکھا آخر یہ بے زبان جانور یا پرندہ یا کہہ دیجیے مدو مکھی کا چھتا ہی آیا آپ کے زبان کان پر آ کر کچھ کہہ رہی. لیکن صحابہ جانتے تھے کہ یہ آئی ہے بے زبان. اس کا مطلب نبی ان کی بھی بولی کو جانتے ہیں تبھی تو کہنے والے شریف کی روایت میں جانتے صحابہ بھی کہ یہ بے زبان ہے لیکن نبی کے کانوں پر جو بن بنا رہی یہ بھی نبی جانتے ہیں ان کی بھاشا کو نبی تو بولے. تو صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا یہ کہہ رہی ہے میرے پیارے نبی آپ کے اصحاب پر روٹیاں ہیں ترکاری نہیں سالن نہیں ہے لیکن ہم اتنے کمزور ہیں کہ اب ہمارے پاس ایک چھتا ہے شہد کا ہم اتنے کمزور ہیں اس کو لا تو سکتے نہیں لیکن آپ اپنے کسی غلام کو بھیج کر ہمارے یہاں سے شہد منگا لیجیے. سبحان اللہ. شہد منگا لیجیے لیکن ہم لا نہیں سکتے کمزور ہے چھوٹے سے ہیں لیکن آپ اپنے کسی غلام کو بھیج کر شہد منگا لیجیے. آقا نے مولا علی کو بھیجا کہ جاؤ ان کے ساتھ جا کر شہد لو. مولا علی نے اس چھتے سے شہد کو توڑا لیا چھتے کو لا کر آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آقا نے اپنے اصحاب کو دیا کہ یہ کھانا کھائے. دیکھیے اب دیکھیے ہو گیا کھانا دے دیا نبی نے. اب کچھ ہی لمحے میں آقا نے پوچھا اے مکھیو مدو مکھی یہ بتاؤ کہ تم یہ شہد میٹھا کرتی کیسے ہو؟ تم شہد یہ میٹھا کرتی کیسے ہو؟ تو مدو مکھی نے عرض کیا آقا ہم چمن میں جاتے بہت سارے تھے باغیچے ہم چمن میں جاتے طرح طرح کا رس چوستے چوس کر ہم اپنے چھتے پر لا کر اگل گئے. آقا نے کہا اے مکھیو اے مدو مکھیو چھتے میں تو ہر طرح کا رس ہوتا کڑوا بھی پھیکا بھی میٹھا بھی سب طرح کا ہوتا سب کو چوس کر لاتی. تو مدو مکھی نے کہا سرکار ہم اپنے گھر سے جا کر چمن میں جاتے جا کر رس لے چوس کر جیسے رکھتے ہم آقا ہم آپ اللہ کے نبی ہم آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے اللہ اس کی اپنے قدرت سے اس کو میٹھا کر دیتا ہے. اپنی قدرت سے اللہ اس کی برکت سے اس شہد کو میٹھا کر دے سکتا. اب جب ایک شہد میٹھا ہو سکتا ہے درود پاک کی برکت سے تو ہماری زندگی میں نہ معلوم کتنے گناہ ہوتے ہیں. یہ جسم ہمارا کڑوا ہو چکا ہے بے شک یہ زبان ہماری کھٹی ہو چکی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اسی طرح ہم اپنے جسم کو اپنی زبان کو مٹھاس میں لائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیجیے تو انشاءاللہ زندگی میں اللہ اس کی برکت سے ہمارے تمہارے سب کے گناہ معاف کر دے گا. ٹھیک اس کو چلائیے گولک اس کا بھی حق ہم کا سب پہ ہے. اور دیکھو یہ گولک کا حق سب پہ 10 روپے کی کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں نے کبھی کہا تھا کہ ہر کاریگر ایک پینٹ اس نیت سے سیے ایک پینٹ کتنے پیسے ملتے ہیں پینٹ کے 10-12 روپے اس نیت سے سیے آخر میں کہ میں اس پینٹ کے پیسے میں گولک ڈالوں گی. اور ان سے اوپر جو سینئر ٹھیکیدار ہے وہ 5 پینٹوں کے پیسے ایکسٹرا رکھے. میں جمعے کے دن جاؤں گا 50 روپے گولک میں ڈالوں گا. یہ بڑی بات ہے 50 روپے. ارے کاریگر سے کہتے ہیں نا تیرے 5 روپے 12 روپے کا ریٹ دے گا 10 کے جان صحیح بات 5 روپے گلی پہ کر دے گا جب ڈال دے گا لیکن نہیں کرنا چاہیے ایسے جو ریٹ ہے وہ دے. اور اس سے بڑا ٹھیکیدار ایک سے ایک اوپر ہے نا تو وہ یہ 100 روپے نیت سے لے کر آئے کہ میں 100 روپے مسجد کی گولک میں جمعے کے دن ڈالوں گا. لیکن نہیں ہمیں کیا کرنا 5 نکالیں گے اس میں سے ایک ایک آواز آتی رہی کھٹ کھٹ کی 5 روپے پیسے کتنے میں کرنا پڑو 5 لاکھ روپیہ کی مارے گولک میں ہر آدمی 10 روپے کو بڑی بات تو ہے نہیں. صحیح بات ہے. اور اس سے بڑی بات 50 روپے کو بڑی بات تو ہے نہیں. اس سے بڑا 100 روپے ہے نا لیکن ہمارا آگے گھوم رہی ہے. ہاں تو بات ہم بھی چاہتے ہیں ہم اپنے گناہوں کی مٹھاس اللہ معاف کرے تو کثرت سے. اب بتائیے جو میں نے روایت پیش کی اس روایت سے ہمیں کتنا سبق حاصل کرنا چاہیے. کیوں ہم انسان
انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے, ہم سب سے افضل ہے. ساری کائنات میں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. بے زبان جانور پرندہ اس کی یہ ہو وہ پڑھے درود پاک تو شاید سے میٹھی کوئی چیز ہے نہیں. اور ہم جب اشرف المخلوقات ہونے کے بعد نبی پر درود پاک پڑھیں گے تو یقیناً ہم میں سب سے زیادہ مٹھاس ہم میں پیدا ہوگا. بے شک بے شک. نہ ہم کسی گالی گلوچ کریں گے, نہ کسی کا حق ماریں گے, نہ کچھ کریں گے. کیوں؟ انشاءاللہ زبان اتنی مٹھاس ہو جائے گی, اتنی مٹھاس ہو جائے گی, ہم جو کہہ دیتے وہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. لیکن ہمیں کرنا ہی نہیں. جب نماز ہی نہ پڑھ رہے 5 ٹائم ایک ٹائم میں جو تو مٹھاس پھنسا ہے نا. بہرحال پڑھیے بار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد.